یہ کہانی ایک چھوٹی سی لال گلہری کی جس کا نام تھا نٹکن۔ وہ بہت شرارتی اور گستاخ تھا۔ وہ جھیل کنارے درختوں کے جھنڈ میں اپنے بھائی ٹوئنکل بیری اور دوسری گلہریوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جھیل کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا جس میں بہت سارے درخت اور نٹ کی جھاڑیاں تھیں۔ ان درختوں میں ایک بوڑھا برگد کا درخت تھا جس میں ایک الو رہتا تھا۔ اس کا نام تھا اولڈ براؤن۔ ایک خزاں میں جب نٹس تمام پک چکے تھے اور درختوں کے پتے سرخ ہو چکے تھے تو ٹوئنکل بیری اور دیگر گلہریاں جنگل سے باہر جھیل کے کنارے پر آئے۔ انہوں نے چھوٹی ٹہنیوں سے تختے بنائے اور نٹس اکٹھے کرنے کے لیے الو کے جزیرے کی طرف چل پڑیں۔ ہر گلہری کے پاس ایک چھوٹی بوری اور ایک بڑا سا چپو تھا۔ مسٹر اولڈ براؤن کے لیے تحفے کے طور پر وہ اپنے ساتھ 3 موٹے چوہے لے کر گئی اور اولڈ براؤن کے دروازے پر رکھ دیے۔ پھر ٹوئنکل بیری اور دیگر گلہریوں نے سب نے جھک کر اولڈ براؤن کو سلام کیا اور بہت نرمی سے پوچھا، اولڈ مسٹر براؤن، کیا ہم آپ کے اجازت سے آپ کے جزیرے سے نٹس اکٹھے کر لیں؟ لیکن نٹکن بہت زیادہ گستاخ تھا اور مسلسل بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ الو کے ارد گرد اچھل کود کرتا اور اس سے پہیلیاں پوچھے جا رہا تھا۔ مسٹر براؤن نے نٹکن پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ گلہریوں نے اپنے چھوٹے سے تھیلے نٹ سے بھر لیے اور شام میں گھر چلی گئیں۔ اگلی صبح وہ سب جزیرے کی طرف آئیں اور اس دفعہ ایک موٹی سی چچوندر اپنے ساتھ تحفے کے طور پر لے کر آئیں اور اسے اولڈ براؤن کے دروازے پر رکھ کر بہت آرام سے پوچھا، مسٹر براؤن، کیا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے گھر سے مزید نٹس اکٹھے کر لیں؟ لیکن نٹکن، جس کے دل میں بالکل بھی عزت نہیں تھی، اس نے اوپر نیچے ناچنا شروع کر دیا۔ وہ جھاڑی کے ساتھ مسٹر براؤن کو گدگدی کر رہا تھا اور گا رہا تھا۔ مسٹر براؤن اچانک اٹھے اور چچوندر کو گھر میں لے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ نٹکن دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ دیگر تمام گلہریاں جزیرے سے نٹس اکٹھے کرتی جاتیں اور اپنی بوریاں بھری جاتیں، جبکہ نٹکن چھوٹی بیریوں سے کھیلتا جا رہا تھا اور مسٹر براؤن کے دروازے کو تکتا جا رہا تھا۔ تیسرے دن گلہریاں جلدی اٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھیل کنارے پہنچ گئیں۔ وہ مسٹر براؤن کے لیے 7 موٹی مچھلیاں لے کر آئیں، لیکن نٹکن تحفہ نہیں لے کر آیا۔ وہ آگے آگے بھاگتا جاتا اور گاتا جاتا، لیکن مسٹر براؤن کو اس کی پہیلیوں میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ان کو جواب آتا بھی ہو تب بھی وہ اس کو جواب نہ دیتے۔ چوتھے دن گلہریاں 6 موٹے بھنوروں کا تحفہ لے کر آئیں۔ ہر بھنورے کو احتیاط سے پتے کے اندر بند کیا ہوا تھا، جبکہ نٹکن اس بار بھی کوئی تحفہ نہیں لے کر آیا تھا۔ وہ مسلسل آگے پیچھے اچھلتا رہتا اور مسٹر براؤن سے پہیلیاں پوچھتا رہتا۔ جب وہ پہیلیاں پوچھنے سے تھک جاتا تو کھیل میں لگ جاتا۔ 5ویں دن تمام گلہریاں شہد لے کر آئیں جو انہوں نے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے لیا تھا۔ وہ اتنا مزیدار تھا کہ تمام گلہریاں اپنے ہاتھ چاٹتی رہ گئیں۔ نٹکن اس بار بھی مسٹر براؤن سے پہیلیاں پوچھے جا رہا تھا۔ مسٹر براؤن نے غصے سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس نے شہد کھا لیا تھا۔ گلہریوں نے نٹس اکٹھے کیے اور اپنے درختوں کی طرف واپس چل دیں۔ 6واں دن، جو کہ آخری دن تھا، گلہریاں اپنے ساتھ ایک ٹوکری میں انڈا لے کر آئیں۔ نٹکن سب سے آگے آگے بھاگتا جاتا اور گانے گائے جاتا۔ مسٹر براؤن نے انڈے میں دلچسپی لی، ایک آنکھ کھولی اور جلدی سے بند کر لی، لیکن بولا پھر بھی کچھ نہیں۔ نٹکن اور بدتمیزی کرتا جا رہا تھا۔ وہ اوپر سے نیچے ڈانس کرتا، لیکن پھر بھی مسٹر براؤن نے کچھ نہیں بولا۔ اسی ناچ گانے میں اچانک اس نے تیزی سے چھلانگ لگائی اور سیدھا مسٹر براؤن کے سر پر جا کر لگا۔ اچانک سے پھڑپڑاہٹ کی آواز آئی اور ایک چیخ سنائی دی۔ سب گلہریاں بھاگ کر جھاڑیوں میں چھپ گئیں۔ جب وہ بہت احتیاط سے واپس آئیں تو مسٹر براؤن دروازے میں بالکل چپ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن نٹکن کو انہوں نے پنجوں میں دبا رکھا تھا۔ مسٹر براؤن نٹکن کو گھر کے اندر لے گئے اور اس کو دم سے الٹا لٹکا دیا۔ وہ اس کی کھال اتارنا چاہتے تھے، لیکن نٹکن نے اتنا زور لگایا کہ اس کی دم ٹوٹ گئی اور وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔
اس دن سے لے کر آج تک نٹکن جب بھی کسی درخت پر ملتا تو سب اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے پہیلیاں پوچھتے تو وہ غصے میں لکڑیاں پھینکتا اور سب کو برا بھلا کہتا۔